السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں کہ انڈیا میں سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ پچھلے دنوں سے بہت زیادہ شور کرتے نظر آ رہے ہیں، پچھلے کئی چند سالوں سے سمجھ لیں، اور ان کا زور اس لیے پکڑ رہا ہے کیونکہ انہیں حکومتی سطح پر بہت زیادہ سرپرستی حاصل ہو گئی ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں، سبھاؤں میں جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بہت جے جے کار شروع کر دی ہے، اور بڑی بڑے کلیمز ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، اور وہ کلیمز اور باتیں، ان کا ایک بات وہ جو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پرانا دھرم ہم ہی ہیں، اور سب جو ہے وہ سناتن ہی تھے، اور پھر بعد میں جو ہے انسانیت کا دھرم سناتن دھرم ہے، وہ کہتے ہیں سنتان کا دھرم ہے، انسانیت کا دھرم ہے، اور پھر اس کے بعد سب اپنی اپنی راہ لے کر جدا ہو گئے۔ یہ ان کا کلیم ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم اس کلیم کا رد کرتا ہے اور ایک طریقے سے انہیں دعوت دیتا ہے حق کی طرف آنے کی۔ ان کو ہم ایک الزامی جواب یہ دیتے ہیں سناتن دھرم والوں کو کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دین واحد پہ رکھا تھا، اور وہ تھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، ایک خدا کی عبادت، اس کے علاوہ ہر ایک کی نفی، لا الہ الا اللہ، اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہی تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام جو اول البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، انہوں نے اور ان کی اولاد نے ایک خدا کی عبادت کی، خدا واحد جسے کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ پیغام اسلام نے بھی دیا کہ قل ہو اللہ احد، کہو کیا ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد کے آنے والے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو جب بگاڑ پیدا ہوا تو لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا، نیک لوگوں کی عبادت شروع کر دی، ان کے بت تراش لیے، اور اسی کو یہ کہتے ہیں سناتن، کیونکہ یہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ ڈیویشن ہوئی نا جب حق سے، تو اس ڈیویشن کی جو پہلی فارم تھی، تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم ڈیویشن کی سب سے پرانی فارم ہیں، اور ہم انہیں اس ڈیویشن سے پہلے کے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں جو خدائے واحد کی عبادت ہے۔ اور ان کے اپنے بھی اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جو ان کے کتابیں ہیں، وید ہے، اس میں ایک خدائے واحد کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اسی خدائے یکتا، خدائے واحد کی عبادت کی طرف دین اسلام بھی بلاتا ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے خود ہی بھگوان بنا دیا ہے، خود ہی خدا بنا دیا ہے، یہ وہی معاملہ ہے جو کفار مکہ کا تھا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ خدا ہے، لیکن خدا بھی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ خدا ہی ہے، بس وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جتنے بنا رکھے ہیں ان کے اوپر ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ خدا نے انہیں بھی کوئی چیز عطا کی ہے۔ ان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، کسی کی بنی بگاڑ نہیں سکتے، اور کسی کی بگڑی بنا نہیں سکتے، یہ کھڑے ہیں بس، اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی جس آیت کی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح کیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، کہ تمام انسانیت ایک دین پر تھی، اور وہ دین کیا تھا؟ وہ دین تھا جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے جس دین کی اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دی، وہ یہ تھی کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، صرف اسی سے مانگنا ہے، صرف وہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے تمہاری اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آئیں گے، اور تم نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت تھے سب، پھر بگاڑ پیدا ہو گیا، لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر لی، تو پھر اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان میں اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، تاکہ انہیں پھر ایک دفعہ اس حق کی طرف لے جائیں جس حق سے وہ ڈیویٹ کر گئے، روگردانی کر گئے، جس راہ سے بھٹک گئے ہیں، تو سیدھے راستے کی طرف انہیں پھر لے آئے۔ تو ہم شیث علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، ادریس علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، اور دیگر انبیاء کرام، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خاتم الانبیاء والمرسلین، آخری رسولوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کوئی نبی کوئی رسول نہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تو فرمایا کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور وہ جو نبی آئے انہوں نے لوگوں کو بشارت بھی دی اور ڈر بھی سنایا۔ دیکھیں اللہ نے بشارت کو مقدم کیا، پہلے ذکر کیا، اور ڈر کو بعد میں ذکر کیا، کہ بشارت کو اللہ نے آنر دیا کہ وہ جو ایمان لائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں گے، صحیح راستے پر آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات سے نوازے گا، مغفرت سے نوازے گا، اور رحم فرما کر جنتوں میں داخل کرے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور وَمُنذِرِينَ، اور وہ جو اس کے باوجود بات نہیں مانتا بشارت پر، تو اس کے لیے انذار ہے، اس کو ڈرا کے عاقبت آخرت سے، جہنم کے، قبر کے عذاب سے سیدھی راہ کی طرف لگایا۔ کیونکہ دیکھیں نا، بعض لوگ تو ریوارڈ سے مان جاتے ہیں اور بعض پنشمنٹ سے مان جاتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر بچا رہتا ہے، لا اینڈ آرڈر بنا رہتا ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے قوانین کو توڑتے نہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قانون اگر توڑا جائے گا تو ایک جنگل کا قانون بن جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، تو انہیں سزا کے ڈر سے قانون توڑنے سے روکا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مبشرین و منذرین، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، ان انبیاء پر کسی کو صحیفے دیے، کسی کو کتب دی، کوئی پچھلے انبیاء کی کتابوں کے نفاذ کرتا رہا، تو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن معاملوں میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کا وہ فیصلہ کر دیں، ان تعلیمات کی رو سے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ کتنا واضح، کتنا آسان پیغام ہے، کتنا آسان پیام ہے، لیکن یہ صرف اسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جو ضد پر اڑا ہو، اور جو حق کو قبول کرنے کا متلاشی ہو، جو تلاش میں ہو کہ حق کی راہ ملے اور اس کی اتباع کروں، تو اس کے لیے اس چیز کو قبول کرنا تو بڑا آسان ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان معاملات میں ہدایت کے راستے سے دور ہو کر ان کے درمیان ہدایت کی راہ سے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکامات آ چکے تھے۔ اور انہوں نے یہ اختلاف کیوں کیا؟ اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، کیونکہ اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کے احکام آ گئے، تبھی تو انہوں نے اللہ کو جانا، اللہ کی ذات کے بارے میں متعارف ہوئے کہ اللہ ہے، کوئی اس کائنات کا خالق و مالک ہے،
آپ ان کی ویدیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر مل جائے گا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ملے گا کہ وہی یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ لیکن یہ اب مانتے نہیں، کیونکہ یہ ماننا چاہتے نہیں، کیونکہ یہ ضد پر اڑے ہوئے، انہوں نے اپنی کتابیں خود نہیں پڑھی، یا پڑھی ہیں تو ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے قبول کرتے، حق کو قبول کرنے کے بجائے یہ اپنی اڑی پر اڑے ہوئے۔ اس لیے کیا ہوا، یہاں پر اللہ نے کیا بتایا کہ اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف کیوں کیا؟ آپس کی ضد سے کیا۔ تو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے تو اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ تو جو ایمان لائے انہوں نے سیدھی راہ دیکھ لی، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، اور باطل تو بے شک مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ مومنوں نے تو اس حق کو پہچان لیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور وہ راہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو اس راہ سے دور جانا چاہتے ہیں انہیں مہلت دے دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی سب اولاد ایک دین پر تھی، پھر بعد میں آنے والوں سے وخلف من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے انہوں نے پھر روگردانی کی اور حق سے تجاوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی انبیاء بھیجے، کتنی ہی کتابیں بھیجیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا معاملہ ہو، لیکن جنہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور آج بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قبول کرنا تھا وہ بڑی سیویئر کنڈیشنز میں بھی قبول کر گئے اور حق پر جمے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی مثال بنے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، اور بہت سارے نام ہیں جنہیں گنوائیں تو کئی گھنٹے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین حق کی دعوت کو قبول کرنے والے بنیں، اور اس پر اللہ ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور انا اور خلف، اور آپ سمجھ لیں کہ بے عقل لوگ جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی ایک جھوٹی اناؤں پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسلام امتیاز نہیں کرتا رنگ و نسل پر، نہ لسانیات پر کہ لنگوسٹکلی تم کون ہو، تم کس ذات پات سے تعلق رکھتے ہو، تم پنڈت ہو، تم شودر ہو، تم کیا ہو، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ کیا میٹر کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم اور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو گاڈ کانشیس ہے، جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔